بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم اسلام آباد میں ہیں۔ اسامہ علی صاحب نے پھر بتایا کہ وہ آئے ہیں اسلام آباد اور کوشش ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان کو رہا کروا کے لے جائیں۔ خیر یہ تو ازراہ تفنن یہ بات ہم کر رہے تھے۔ اسامہ علی صاحب سے اس ویڈیو کے اندر ہم نے بہت اہم معاملات کے اوپر بات کرنی ہے۔ بلے کا نشان، اور پھر ہم نے بیرسٹر گوہر جو نئے چیئرمین بنے تھے ان کے حوالے سے بات کی تھی، چونکہ پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا بلے کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں، کہ بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے گا۔ تو اس میں کتنا رول تھا بیرسٹر گوہر صاحب کے ستاروں کا، اس حوالے سے ہی پوچھوں گا۔ ظاہر ہے وہ اس ٹائم پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، پی ٹی آئی کے ستارے، پی ٹی آئی کے زائچے، پی ٹی آئی کا نمبر، یہ چیزیں کیا بتا رہی ہیں، کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی واقعی پاکستان کی بڑی، ویسے ہم تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہنے میں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن کچھ لوگ پھر کہتے ہیں نہیں یار سب سے بڑی نہ کہا کریں، دوسری تیسری کر لیا کریں۔ تو چلیں دوسری تیسری ہونا بھی ظاہر ایک بڑی بات ہے۔ تو کیا واقعی یہ اس طرح منظر عام پہ رہے گی جیسے ہے، یا پھر جس طرح کچھ لوگوں کا یہ خواب ہے کہ اس کو زمین بوس کر دیا جائے، پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے صفحہ ہستی سے، ویسا ہو جائے گا؟ اسامہ علی صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر۔ بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ بلے کے بغیر بھی ہم گزارا کر لیں گے، لیکن ظاہر ہے بلہ بلہ ہے، لوگوں کے دماغ میں رچ بس جاتی ہے بات۔ گاؤں میں، دیہاتوں میں، چھوٹے قصبوں میں جہاں انفارمیشن جلدی نہیں پہنچتی، لوگ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے، تو ان کے لیے تو ضروری ہے کہ پھر بلہ وہاں پہ ہو۔ تو بلہ رہے گا پی ٹی آئی کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں گاؤں کی اگر آپ نے بات کی تھی نا تو بلہ نہیں ہوتا تھا، تو تھاپے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر ان سے بھی بہت اچھی شارٹیں لگتی تھیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ بلکہ ہم تو پھر گاؤں جا کے ایون کہتے تھے کہ یہ تھاپا ہی ہو تو زیادہ مزہ آئے گا، اور یہ بات کو آپ ریلیٹ کر لیں، اتنی ہی مارکیٹنگ ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا، مطلب اگر کوئی کسر تھی نا تو وہ بھی شامل ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ فلموں میں آپ کی نیشنل ایک سائیکی ہے، آپ لوگ فلموں میں ڈراموں میں بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، ایموشنل ہو رہے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگ ہیں۔ یہ جو سین بن رہا ہے نا، جو آپ لوگ بھی ہو جاتے ہیں اس سے، جو آپ کا سین بن رہا ہے اس ٹائم، جو کوئی کبھی بھی نہیں سوچتا تھا نا پی ٹی آئی کو فالو کرنے کا یا اس کو، اب اس ٹائم پی ٹی آئی اس کی بھی توجہ اور اس کی ہمدردیاں لے جائے گی۔ اگر بلہ چھینتا ہے تو بہت زیادہ ہوا ہے۔ چھیننے کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی واک آؤٹ کر جائے، الیکشن کے خلاف عدالت میں چلی جائے کہ یہ الیکشن نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے بائی کاٹ کرنا ہی نہیں، کسی صورت نہیں کرنا۔ یہ جو پتہ گلے پڑا ہے نا، اس ٹائم عذاب اس نے ڈال دیا ہے۔ چاہیے یہ تھا پی ٹی آئی نے اپنی جو بیسک کور سائیکی تھی نا اس کے خلاف چل رہی ہے اس وقت۔ پی ٹی آئی کو پرووک کرنا تھا، اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بلی کرنا تھا، تو پی ٹی آئی نے اسمبلیاں توڑ، اسمبلیوں سے نکل، کائنڈ آف سیاست تو ہونا یہ تھا، یہ الیکشن کمشنر نہیں چاہیے، یہ الیکشن نہیں چاہیے، ایسا نہیں چاہیے، اس طرح کی کہانیاں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، الیکشن جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، کیونکہ ہم ضائع تو کریں گے نا کم از کم، ٹھیک؟ منیمم تو یہ ہے نا کہ آپ کے لیے پھولوں کی سیج نہ رہنے دیں۔ تو اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اور اب جتنا کچھ ہو چکا ہے کم از کم بیٹھ دینا پڑے گا، کم از کم عمران خان کو حل لڑانا پڑے گا، کم از کم یہ سب کرنا پڑے گا تاکہ اس میں تھوڑی سی جان دکھائی جا سکے، ورنہ پھر کچھ دن بعد پھر دوبارہ یہی معاملہ کرنا پڑے گا۔ تو پھر اس ساری جو سچویشن کا لب لباب ہے نا، اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، جو بار بار ہم بلکہ یہ کلپ پہ سنبھال لیں کہیں کہ جنوری اتنا مطلب سوکھا نہ لیں، جنوری کو 8 فروری سے پہلے جنوری ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی اتنے اچھے ٹائم میں نہیں جا رہے۔ یہ جیسے مہرنگ صاحبہ آئی ہوئی ہیں، اور انریسٹ آپ کو یاد ہے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ لوگ سڑکوں پہ، انریسٹ، ٹرموائل ود ان سائڈ آؤٹ سائڈ کین بی پاسبل۔ آپ نے کہا تھا کہ 15 دسمبر کے بعد شروع ہوگا، جی، اور جنوری کی 20 سے پہلے آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی انریسٹ ایسا مل سکتا ہے، لوگ سڑکوں پہ انریسٹ، اور ود ان دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری دونوں پاسبل تھے۔ تو یہ جو صورتحال اب آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ، میں تو اس وقت کہہ رہا تھا جب آپ کسی کے بھی نقشے پہ نہیں تھی، لیکن اب تو آپ لوگوں کو لگنے لگا ہے۔ اسامہ علی صاحب، بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے کہا پی ٹی آئی کو دے دیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بلہ دینا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب اس فیصلے کے بعد دوبارہ سے پی ٹی آئی کے چیئرمین بن گئے ہیں، ریسٹور ہو گئے ہیں۔ آپ نے بیرسٹر گوہر کے جب ستارے اور زائچے، مجھے یاد ہے اسکائپ کال کے اوپر ہم موجود تھے، تو آپ نے کہا چلیں یار میں اس کے ستارے جو ہیں نا ذرا پڑھ لوں۔ تو آپ پڑھ رہے تھے، میں اسلام آباد میں تھا، میں بیٹھا دیکھ رہا تھا آپ کی شکل، جو آپ کے فیس پہ ایکسپریشنز بن رہے تھے، اور جس طریقے سے آپ اسمائل کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور آپ نے پھر مجھے کہا کہ یہ شوگر لگنے والا ہے۔
برسٹر گوہر کے جو ستانے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. تو آج آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, تو ناظرین کے لیے اور کچھ نئے ناظرین جو جوائن کر رہے ہیں, چیدہ ذرا بتائیں کہ برسٹر گوہر کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کیا ریزن ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کا اس کا ذائچہ بڑا تکڑا ہے؟ تگڑا یہ ہے کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے, چھوٹا بندہ نہیں ہے. بڑے آدمی سے مراد ایک اچھا پروفائل ہے جس نے لائف میں کوئی پولیٹیکل بڑی پوزیشن گین کرنی ہے, عام پوزیشن گین نہیں کرنی. دوسرا یہ تھا کہ وہ جیسے کہتے ہیں ریلیجیسلی بڑا انٹویٹیو ہے, ریلیجیسلی بڑا اسٹرانگ ہے, مذہبی بندہ ہے اندر سے, شکل سے بے شک کلین شیو ہے لیکن مولوی ہے, جیسے عمران خان کے متعلق. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک یوگ ایسا تھا جو ہمیشہ کسی کو انیویژول لک دیتا ہے, اور اس کو اتنی ینگ ایج میں دے رہا ہے. مطلب عمران خان کی جگہ ایسی نقلی جھوٹی موٹی کا بھی بیٹھا ہے تو کرسی تو عمران خان کی پہ بیٹھا ہے مثال. تو یہ جو ہے یہ وہ اس یوگ کا, تو اس سے پاسبلٹی ہے کہ یہ بہت جلدی کسی بڑی پوزیشن کو لے. حالات دیکھنے کیسے بن گئے کہ جو سالوں کے ورکر اور خواب دیکھنے سجانے والے وہ کہیں باہر کہیں چھوڑ گئے, کہیں بھاگ گئے, اور یہ بن گیا. آخر بنا تو عمران خان کا پتر تو نہیں بنا نا, آؤٹ سائڈر ہی بنا نا, اور یہ بن گیا. لک دیکھو نا آگے. اب جو میں کہتا ہوں نا کہ جو حالات ہیں ان کے وہ عمران خان جیسے ہی ہیں. لیگل سائڈ مضبوط ہے لیکن ود ان دا آپریشنز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کنفلکٹ ہے وہ رہے گا. ود ان دا آپریشنز ان کو پرابلم آئیں گے ود دا کولیگز ود دا میٹرز. لیکن یعنی کہ یہ سمجھے راہو اور کیتو کی ایک پوزیشن ہے جو دونوں کی سیم ہے, عمران خان اور ان کی, جس پہ میں نے کہا تھا یہ اتنے بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں ان کے, یا آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ آگے کتنی دنوں کے, تو میں نے کہا بس یہ بھی ایسی. ایک سوال یہاں پہ جو بنتا ہے کہ برسٹر گوہر علی خان جو ہیں, ان کا چیئرمین پی ٹی آئی بننا مشکل حالات ہیں, اس میں پی ٹی آئی کو تھوڑا بہت فائدہ دیتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک اچھا بندہ, مطلب فائدے سے مراد کیا ہے اس ٹائم تو یہی تھا نا کہ ایک ایسا بندہ چنا جائے جو اچھا فائٹر ہو, بہار ماننے والا نہیں ہے. بس اس ٹائم پی ٹی آئی کو ایسا ہی بندہ چاہیے تھا جو بس آگے ہی جائے. اور عمران خان کے دماغ کو, عمران خان کی بھی بریکیں نہیں ہیں, مطلب جو مزاج ہے تو ان کی بھی بریکیں نہیں ہیں. مطلب بریکوں سے مراد یہ تو بالکل بھی اچھا. خان صاحب کی تو یہ ہے کہ تھوڑے سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ تھا, قائد اعظم میں بہت فلیکسیبلٹی تھی. کل کوئی بات ہو رہی تھی تو کمپیئر کر رہے تھے دونوں کے نا اس کو, ذائچے کو. تو قائد اعظم میں بریکیں بہت اچھی تھی, میوٹیبل تھے وہ. ان میں اتنا سا مطلب اگر ان کا اتنا میوٹیبل حصہ ہم ڈائیگرام پہ بنائیں تو ان کا اتنا کیا ہے جس سے یہ آپ بڑے مشہور ہیں یو ٹرن والے نا. تو گوہر کا جو اتنا بھی یو ٹرن نہیں ہے, وہ دیوار کے اندر سے کر کے آگے کا جانے کی بات کرے گا, پیچھے کی نہیں کرے گا. اتنی سی بھی گردن نہیں آپ اس کی موڑ سکتے. گوہر علی خان کی اتنی سی بھی گردن نہیں موڑی جا سکتی. یہ تو خطرناک بات ہے کیونکہ یو ٹرن تو ضرورت پڑے تو نہیں چاہیے. نہیں اس ٹائم تو جو دیکھیں وہ وہ میں بتاتا ہوں حالات ہوتے ہیں. اس ٹائم سینس کا تو کام ہی نہیں ہے, اس ٹائم تو صرف جذبوں کا کام ہے. جذبے ہی کھڑا رکھیں گے میدان میں اور جذبے ہی لیڈ کرائیں گے. بندہ کہ بس اب تو آگے کی آگے, پیچھے تو کشتیاں جلا دی. اس ٹائم جو پی ٹی آئی کو جو ورکر یا جو لائرز یا جو پی ٹی آئی اس ٹائم لوگ چن رہی ہے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ بس وہ آگے کی جائیں, پیچھے کی نہ سوچیں. تو اس کے عین مطابق پرسن ہے یہ. اور خان صاحب تو مطلب جیسے کہتے ہیں چلا کشی میں اس ٹائم مجھے لگ رہا ہے شیخ رشید صاحب 40 دن بعد آئے. یہ جو چلے کاٹ رہے ہیں اس دفعہ بالکل صحیح کہ بندے بڑے چن کے لا رہے ہیں. ان کا عین زبردست چوائس تھی, ایموشنل چوائس نہیں تھی یہ. تو آپ نے شیخ رشید کا تذکرہ کر دیا ہے. وہ پرویز الہی صاحب کو ملے تھے جیل میں, عدالت میں. انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ پی ٹی آئی میرے مقابلے میں بندہ کھڑا نہ کرے. پرویز الہی نے بھی کہہ دیا کہ جی میں عمران خان صاحب تک پیغام پہنچاؤں گا. پھر شیخ رشید نے آ کے ٹی وی پہ ایک پریس کانفرنس تھی, یہ شاید میڈیا سے ویسے پہنچا ہوتا ہے جہاں پہ وہ گئے تھے. تو شیخ رشید صاحب نے کہا جی میرا لیڈر پہلے بھی عمران خان تھا اور اب بھی ہے عمران خان اور آئندہ بھی رہے گا. ظاہر ہے ٹکٹ الیکشن یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, پی ڈی کے 2 حلقوں سے وہ اور ان کے بھتیجے لڑ رہے تھے. شیر افضل مربت کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ کوئی چکر نہیں ہے, عمران خان نے کہہ دیا ہوا ہے, میرے سامنے کہا ہے, واضح طور پہ کہا ہے کہ جو بندے چھوڑ کے گئے یا پریس کانفرنس کی یا جنہوں نے کوئی تھوڑا سا بھی سائیڈ لائن ہوئے, کوئی معافی نہیں ہے. تو شیخ رشید کے مقابلے میں ہم اپنے بندے کھڑے کریں گے. تو ایک تو آپ پریڈکٹ کر دیں کہ بندے کھڑے ہو جائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش ہے. اور شیخ رشید اگر پی ٹی آئی جو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے تو پنڈی بوائے جو ہے وہ لال حویلی اور وہ حلقہ جیت سکے گا. نہیں خان صاحب کو اب پتہ ہے کہ شیخ رشید جتنا چلے کے بعد کا شیخ رشید اب ان کو نہیں چاہیے. چلے کے بعد کا شیخ رشید ان کو نہیں چاہیے, عمران خان کو نہیں چاہیے. پہلا شیخ رشید اور تھا,
اب اپ گریڈڈ ہے. تو جب اپ گریڈڈ یا اپ ڈیٹڈ سافٹ ویئر جو ہو گیا ہے تو اب سافٹ ویئر سے ہی ہوتا ہے نا. اتنا بڑا کدو کیا کرنا ہے انہوں نے مطلب اس کو ویسے. تو یہ نہیں ہوگا. اور اس ٹائم جو ان کا ذہنی لیول ہے نا جو ہم ریڈ کر رہے ہیں وہ انتہائی چل ہے. عمران خان اس ٹائم بڑا ہی اس کے پانچوں گھی اور سر کڑائی میں ہے. اچھا ہاں وہ انجوائے کر رہا ہے اس سب کو. یقین کریں کہ جس ٹائم وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں. چلو ہم ہی کہہ رہے تھے نا کہ وہ اس وقت بڑے پریشان تھے اور تھریٹننگ تھے اور لائف تھریٹ اس ہے. کی پارٹی بڑھ گئی ہوئی ہے. نہیں کچھ بھی نہیں بڑھا. مشکلات ہیں. عمران خان چل کر رہے ہیں, چل کر رہا ہے, بہت انجوائے کر رہا ہے. وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے جو ایک اس کی پہلی ہوپ ہے جو ایکچوئل کسی پارٹی کو برتھ دیتی ہے. پارٹی تو اب بنی ہے, چھانٹی ہو گئی, کہاں چھانٹ گئی. اب جتنا بھی ہوگا نا اصلی ہوگا اور اس کا ہوگا اور نہ جانے والا ہوگا. بلکہ جنہوں نے 2-4 لتر کھا لیے ہیں نا اب وہ تو ایسے پکے ہوئے ہیں. یہ ہر پارٹی میں عمران خان کا بس چلے تو کہے گا 2 سالوں کو مارو, 2 سالوں کو لگا دو تاکہ یہ میرے ہی ہو جائیں اور دوبارہ یہ نہ جائے, کیونکہ انہوں نے اب انویسٹ کر دیا اپنا. آپ کو اب نفسیات کا تھوڑا سا نا دیکھیں, ایسٹرالوجی تو اپنی جگہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں, تھوڑا سا نفسیاتی امپیکٹ کو بھی یاد رکھا کریں. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, کائنڈ آف تھیوریز بنی ہوئی ہیں. دیکھیں جس کو 2 پڑ جاتی ہے نا اب اس کی زندگی کو اور کوئی پارٹی نہیں چاہیے, بس یہی چاہیے. کیونکہ اس کی خاطر اس نے اپنے 2 لیٹر انویسٹ کر دیے ہیں جو 2 تھپڑ پڑے ہیں یا جو بھی ٹائم ہے. اور آپ یقین کر لیں, آپ لوگ ویسے کر تو نہیں سکتے لیکن میں نے ایک انٹرویو کیا ذاتی طور پہ. آپ لوگوں کی سمجھیں کام تو آپ کا ہے لیکن میں نے کیا. انٹرویو کے مطابق سر جو لوگ آ جاتے ہیں نا کبھی ان کے انٹرویو کریں جو چھوٹ رہے ہیں یا چھوٹ رہے ہیں, کہتے ہیں اب تو زندگی کا جینا مرنا ہی پیٹی ہے. ہم نے تو زندگی میں یہ حالات نہیں دیکھی تھی, اب دیکھ لی ہے. اور جیسے جیسے سیل ٹانگیں سو جاتی تھی جو ہوا ہے اب تو ہم پکے ہیں. اب تو دوبارہ وہ جو ایک خوف تھا اس کے آگے تو قبر ہی ہے بس. جو ہم وہ کہتے ہیں ڈیتھ سیلز ہم نے دیکھے ہیں, تو جو قبر ہے اس کی بات ہے بس. تو یعنی عمران, آپ کی گفتگو سے میں جو اخذ کر چکا ہوں, آپ اس کی تائید کریں گے شاید یا نہیں کریں گے, کہ عمران خان کے لیے اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ حکومت بنانا نہیں ہے, دوسری مرتبہ ملک کا وزیر اعظم بننا نہیں ہے, بلکہ وہ اس وقت اپنی پارٹی کھڑی کر رہے ہیں مستقبل کے بارے میں. یس, اس ٹائم وہ انجوائے کر رہے ہیں, ان کو پاور نہیں چاہیے اس وقت. اوکے جی, اسامہ علی صاحب بہت شکریہ. عمران خان صاحب جیل میں چل کر رہے ہیں, ناظرین آپ بھی چل کریں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.